نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس نہایت ہی عظیم الشان عظمت امام حسین و اتحاد امت کانفرنس میں شرکت فرمانے والے ہمارے مہمانان گرامی، تمام معززین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے ہم اس سال ذکر امام عالی مقام کی خاطر اور ذکر شہدائے کربلا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آؤں، کیونکہ آج کی اس مجلس میں اس ماہ کی ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس بھی شامل ہے، تو یہاں پر اس ماہ میں گوشہ درود میں اور اس سے متعلق حلقہ جات میں جتنا درود و سلام پڑھا گیا اس کا ذکر کرنا بھی یہاں ناگزیر ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ماہ جولائی میں جو درود شریف پڑھا گیا اس کا عدد 95 کروڑ 24 لاکھ 45,752 ہے الحمدللہ، اور اب تک گوشہ درود کے تحت کل درود و سلام جو پڑھا گیا اس کا عدد 5 کھرب 24 ارب 58 کروڑ 10 لاکھ 9,800 ہے الحمدللہ۔ ہم یہ اجتماعی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آج شہدائے کربلا اور بالخصوص امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معروف حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث الثقلین بھی کہا جاتا ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر میرے بعد انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک بندھی ہوئی رسی کی مانند ہے، اور دوسری میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے ہو جائیں، لہٰذا دیکھو تم ان دونوں میں میرے کیسے جانشین بنتے ہو۔ یہ ایک معروف حدیث مبارکہ ہے جس کو روایت کیا گیا اور کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس میں سے جس نقطے کو اخذ کرنا مقصود ہے میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ آج کی عظیم الشان مجلس جسے عظمت امام عالی مقام علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے، یا پیغام امام حسین علیہ السلام کا نام، یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جو راقب دوش مصطفیٰ ہیں، جگر گوشائے مرتضیٰ ہیں، جگر پارائے زہرا ہیں، سلطان کربلا ہیں، سید الشہداء ہیں، امام عالی مقام ہیں، امام عرش مقام ہیں، امام تشنا کام ہیں،
حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمارے لیے نعمت اور سعادت ہے کہ ہم جمع ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لاڈلے شہزادے کی ذکر کی مجلس میں شریک ہو سکیں. جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں امام عالی مقام کی خاطر آپ لوگ یہاں بیٹھیں گے، اپنی سماعتوں کو مصروف کریں گے، اپنی زبانوں کو مصروف کریں گے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کو اشک بار کریں گے. ہر ایک عمل، ہر ایک ساعت، ہر ایک گھڑی آپ کے نامہ اعمال میں افضل عبادت لکھی جا رہی ہے. اللہ پاک عمر بھر ہمیں اس عبادت میں مصروف عمل رکھے. حاضرین گرامی، 1400 سال پہلے وہ دور ذرا یاد کیجئے کہ جس دور میں حسنین کریمین کا ظہور ہوا اور امت مسلمہ کو یہ دو عظیم نعمتیں میسر آئیں. وہ دور کیسا دور تھا؟ وہ اس دور جیسا دور نہ تھا. وہ دور تھا جہاں پر علم دین سکھانے والی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، جن کا اسوہ پیش نظر تھا ظاہری آنکھوں کے. وہ ذات خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا ابی ہریرہ ہوں، سیدنا انس بن مالک ہوں. جتنے عظیم صحابہ کے آپ نام گنتے جائیں یہ ان کا دور تھا جو خود براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. ان میں سے ہر ایک شخص خود صاحب معرفت، صاحب کرامت تھا. پھر ان کے آگے شہزادگان، کہیں سیدنا عبداللہ بن عمر نظر آتے ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، عظیم المرتبت علمی مقام رکھنے والے ہیں، اپنے اخلاق میں بلندیاں رکھنے والے ہیں، اپنے طور اتوار وتیرے میں بے مثال ہیں، اپنے نسب میں بھی اوج اور بلندی رکھنے والے ہیں. یہ وہ دورہ تھا. اس دور کے اندر کربلا کے واقعات جاننے کے بعد اتنا تو ظاہر ہو ہی جانا چاہیے کہ ان کو فقط نسب کی عقیدت سے مرعوب کرنا اس دور کو ممکن نہ تھا. فقط نسب کی عقیدت ان کے سر جھکانے کے لیے کافی نہ تھی. کربلا کے واقعات اس پر گواہ ہیں. پھر وہ دور اگر حسنین کریمین کے علم و معرفت کی بات کرے، وہ دور کے عظیم صحابہ اور ان کی اولاد امام عالی مقام کی عظمت و معرفت کی بات کرے، آپ کے اسوہ حسنہ کی بات کرے، آپ کی عظمت و رفت کی بات کرے، آپ کی خیرات کی بات کرے، آپ کے اخلاق کے کمال کی بات کرے، آپ کے علم دین میں فہم کی بات کرے، آپ کی عطا و نصرت کی بات کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے جلیل القدر لوگوں میں بھی آپ کی یہ سب عادات اتنی بلند تھیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ معترف تھے. پھر اس پر وہ نسب کی عظمت ترہ امتیاز تھا. وہ نسب کی محبت وہ نظر آتی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ننھے حسن و حسین کو سینے سے لگاتے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بھی وہ عمل دہراتے. تو وہ بچپن کی عقیدت تھی. لیکن پھر جب وہ شہزادے جوان ہو کر اپنی زندگی میں مصروف تھے، لوگوں میں رشد و ہدایت کا کام کر رہے تھے، اور کربلا کے واقعوں سے بہت پہلے آپ کا امت مسلمہ میں جہاں جہاں تک
علم دین کا پیغام پہنچ رہا تھا، وہاں ان شہزادوں کی عظمتوں کے ڈنکے بھی پہنچ رہے تھے۔ وہ آپ کے کردار کی عظمت تھی، وہ آپ کے علم کی عظمت تھی، وہ آپ کی متانت تھی، آپ کی شرافت تھی، آپ کی معرفت کی، آپ کی سخاوت تھی، آپ کی عدالت تھی۔ اس نے اس دور کے وہ علم و معرفت کے سلاطین کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ تو ہم جب بھی تذکرہ امام علی مقام کرتے ہیں تو عموماً تذکروں میں امام علی مقام کے عہد بچپن کی باتیں تذکرے میں زیادہ آتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے اظہار محبت تذکرے میں آتا ہے، یا پھر کربلا کے واقعات تذکرے میں آتے ہیں جن سے ان کی اظہار عظمت کیا جاتا ہے۔ یقیناً وہ انتہا ہے، عظمت پر مہر ہے کربلا کے واقعات، لیکن آج میں نے چاہا کہ وہ اس بچپن سن طفلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد اور کربلا معلیٰ سے پہلے ان عظیم المرتبت شہزادوں نے امت مسلمہ کے اندر جو زندگی گزاری، وہ کیا عظمتیں تھیں، وہ کیا اخلاق تھے جس نے حسنین کریمین کو امام بنا دیا تھا، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اس تذکرے کی طرف چلتے ہوئے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر فارسی کا، جس کا ترجمہ یوں ہے، مفہوم وہ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا مقام اسلام میں یوں ہے جیسے سورۃ اخلاص قرآن میں ہے۔ قربان جائیں علامہ اقبال کی بھی بصیرت و معرفت پر کہ تھوڑے الفاظ میں کتنی گہری بات کہہ دی کہ امام علی مقام کا مقام اسلام میں ویسا ہے جیسے سورۃ اخلاص کا مقام قرآن میں ہے۔ حاضرین مکرم، اب ذرا ایک بار باقی حیات مبارکہ کے واقعات کا تذکرہ کرنے سے پہلے ذرا اس منظر کو چشم تصور میں لے آئیں کہ جب امام علی مقام کا سر انور نیزے پر ہے تو ایک عجیب بات رونما ہوئی۔ وہ کیا تھی؟ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام علی مقام کے سر انور کو آپ کے جسد اقدس سے جدا کر کے نیزے پر رکھ دیا اور وہ قافلہ شہروں اور گلیوں میں آپ کے سر انور کو گھمانے لگا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے کسی گھر کے بالا خانے سے وہ منظر دیکھ رہا تھا اور میری نگاہ امام علی مقام کے سر انور اور آپ کے لبوں کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ امام علی مقام اپنے لبوں سے سورۃ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرما رہے تھے، جس میں وہ فرما رہے تھے، اللہ پاک کا یہ ارشاد، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوکھ، غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ یعنی قرآن مجید کا یہ مضمون امام علی مقام اپنے لبوں سے ادا فرما رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ، اسی عمل پر ایک اور شہادت کسی اور دیکھنے والے سے میسر آتی ہے جس کو تاریخ کی کتب میں نقل کیا گیا۔ کسی اور نے دیکھا کہ اسی قافلے کے سفر میں امام علی مقام کا سر انور کسی اور مقام پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کر رہا ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ امام علی مقام اس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نے دیکھا کہ امام علی مقام کے قافلے میں کسی شخص نے وہ آیت جو سورۃ کہف کی ہے، آیت نمبر 9، اس کی تلاوت کی اور دہرایا، جس کے جواب میں امام علی مقام کے لبوں سے یہ کلمات ادا ہوئے کہ کیا میرا قتل اور میرے سر کو گلی گلی گھمانا کہف والوں کے واقعے سے عجیب تر نہیں ہے؟ تو آپ کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ تو
اس کی علماء کرام نے بہت سی توجیحات اور وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ عمل شہادت امام عالی مقام کے بعد کیوں صادر ہوا. یعنی یہ کرامت اس نوعیت کی کہ شہادت کے بعد کوئی اور شکل بھی کرامت کی ہو سکتی تھی، لیکن نیزے پر سر انور قرآن ہی کی تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ اس واقعے کی خاصیت کیا ہے؟ تو علماء نے، مفسرین، محدثین، مورخین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، لیکن دھیان اس نقطے کی طرف جاتا ہے جو میں آج گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا چلتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جو میں نے ابتدا میں جس کا ترجمہ بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت اہل بیت، اور یہ دونوں جمع رہیں گی یہاں تک کہ مجھے مل کر حوض کوثر پر ملیں. تو میرا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ امام عالی مقام کا سر انور شہادت کے بعد بھی نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ وہ اہل جہاں کو بتا دے کہ تم چاہے امام عالی مقام یا اہل بیت اطہار کے سر انور ان کے جسود سے جدا بھی کر لو، مگر میرے مصطفیٰ نے کہا قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر مجھے ملنے سے پہلے جڑی رہیں گی. اس لیے شہادت کے بعد بھی لبوں سے امام عالی مقام کے قرآن کی تلاوت جاری تھی، جو کہہ رہے تھے کہ قرآن کا ساتھ اہل بیت کا زندگی میں بھی ہے، قرآن کا ساتھ اہل بیت کا جانے کے بعد بھی ہے. زبان حال سے امام عالی مقام در حقیقت یہ اعلان فرما رہے تھے کہ قرآن میرے نانا کا، قرآن کا پیغام میرے نانا کا، اس کی بقا مجھ سے، اس کی سلامتی مجھ سے، اس کی توقیر مجھ سے، اس پیغام کی رسائی مجھ سے. پہلے بھی یہ قرآن کا پیغام مجھی سے جاری تھا اور مجھی سے یہ قرآن کا پیغام بعد شہادت بھی جاری رہے گا. اسی لیے امام عالی مقام کی ذات بابرکات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات بابرکات جہاں پر عکس مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شبیہ ہے وہ حسن و حسین نے آپس میں بانٹ لی ہے. فرمایا حسن و حسین نے حضور کی شبیہ آپس میں بانٹ لی ہے. سر سے ناف تک حسن حضور جیسے ہیں، باقی جسم حسین کا حضور جیسا ہے، اور دونوں مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عکس مبارک کی تکمیل کرتے ہیں. تو حاضرین گرامی، جب قرآن کی تلاوت لبان امام عالی مقام سے ہو رہی ہے تو وہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے. کس بات کی طرف؟ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو سیدنا فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور کے اخلاق قرآن جیسے تھے، یا قرآن ہی حضور کے اخلاق کا بیان ہے. تو ادھر یہ دونوں شہزادے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ کو مکمل کرتے ہیں، صرف ظاہر میں نہیں کرتے، اخلاق اور باطن میں بھی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کل قرآن ہے تو پھر یہ بات لازم آتی ہے کہ حسنین کریمین کے اخلاق بھی قرآن جیسے ہیں. اگر حضور کا اخلاق قرآن ہے تو حسنین کریمین کا اخلاق بھی قرآن ہے. یہی وہ اظہار نیزے پر سر انور امام عالی مقام کر رہا تھا کہ امام عالی مقام کے اخلاق حسنین کریمین کے اخلاق بھی قرآن جیسے ہیں. صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ہی نہیں اپنایا تھا، حضور کے باطن کے بھی امین تھے، اور حضور کا باطن بھی کاملاً حسنین کریمین کی ازواج سے جھلکتا تھا. آئیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں
کہ وہ کیا عادات تھیں کہ جن کو دیکھ کر اہل جہاں اہل نظر بول اٹھے کہ حسنین کریمین کے اخلاق بھی مصطفیٰ جیسے ہیں۔ حاضرین گرامی، محدثین، مفسرین، مؤرخین نے کثرت کے ساتھ کتابوں میں نقل کیا کہ حسنین کریمین کو جب بھی دیکھتے آپ کی پاک دامنی، آپ کا عمدہ کردار، آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کی عظمت، آپ کا زہد و ورع، آپ کا تقوی، آپ کی سخاوت، ہر شے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تھی۔ یعنی وہ شبیہ اخلاق مصطفیٰ بھی تھے۔ اور اس سلسلہ میں پھر بہت ساری روایات آتی ہیں۔ اگر ہم ان روایات کا تذکرہ کریں، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کا جوانی کے اندر یہ کثرت سے معمول تھا، تاریخ کی کتب میں آیا کہ راتوں کو آپ روٹیوں اور کھجوروں کے پشتارے اپنی کمر مبارک پر لاد کر رات کے اندھیرے میں یتیموں، بیواؤں، بے کس غریبوں، محتاجوں کی بھوک دور کرنے کے لیے گلیوں میں چلتے اور غریبوں کی بھوک دور کیا کرتے۔ کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں، آپ کی حیات مبارکہ میں آ جاتا تو اپنے کریم نانا کی طرح اس کو کبھی لوٹاتے نہ خالی ہاتھ، اس کی جھولی بھر کے واپس لوٹایا کرتے۔ پھر تواضع اور منکسر مزاجی کا عالم یہ تھا کہ امام عالی مقام ایک روز تشریف لے جا رہے ہیں اور مدینہ کے فقراء ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور صدقے کی روٹی کھا رہے ہیں، اور وہ گزرتے ہوئے امام عالی مقام کو ندا دیتے ہیں، میں امام ہمارے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ آپ اپنی سواری سے اتر کر ان مدینہ کے فقراء کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور صدقے کا کھانا کھانے سے معذرت کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسلسل نشست فرماتے ہیں اور پھر ان فقراء کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور ان کو عزت کیسے دے رہے ہیں، کتنا پیارا عمل ہے امام عالی مقام کا۔ یہ نہیں کہ آؤ میرے گھر پر میں تمہاری بھوک دور کروں۔ ہم لوگ تو کسی کو خیرات کریں تو اس کو جتلاتے بھی خوب ہیں۔ امام عالی مقام کے پوچھنے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعوت میں نے قبول کی، اب اس عاجز کی دعوت تمہیں قبول کرنی ہے، میرے گھر پر آؤ اور کھانا کھاؤ۔ اور پھر امام عالی مقام نے ان کی دعوت کی اور ان کی ضرورت اور تکلیفوں کو دور فرمایا۔ اسی طرح امام حسن ہوں یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمتوں اور اخلاق کے ڈنکے کتب میں کثرت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، بالخصوص تاریخ دمشق کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، اے امام میری یہ ضرورت ہے، میرے ساتھ چلیں۔ اب ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات کو بھی غور کرتے چلے جائیں۔ ایک بڑھیا آئی تھی پکارتے کہ اے اللہ کے رسول میری ضرورتیں پوری کرنے میرے ساتھ چلیں، اور اب یہ حضور کے شہزادوں کا عمل بھی دیکھتے چلے جائیں کہ ایک شخص آتا ہے امام کی بارگاہ میں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہ میری ضرورت پوری کرنے چلیں۔ آپ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، فرماتے ہیں لے چلو تمہاری کیا ضرورت ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے امام حسن علیہ السلام، آپ کو تکلیف میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، ذرا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسن کو مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے تمہارے ساتھ چلنا۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ غریب پروری فرماتے ہوئے ایک روز ارشاد فرمانے لگے، لوگوں تمہارے پاس اپنی ضرورتیں لے کر جب لوگ آتے ہیں جو تمہارے لیے در حقیقت اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں سے مت اکتایا کرو، ورنہ یہ نعمتیں کب سزا میں تبدیل ہو جائیں تمہیں اس کا علم نہ ہوگا۔ یعنی یہ وتیرہ ہے شہزادوں کا۔ اسی طرح ایک روز
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص اپنی حاجت روائی کے لیے ایک رکا لکھ کر خط لاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، آپ کے حلقے میں اور لوگ بھی کھڑے ہیں، آپ اس خط کو سرسری سا پڑھتے ہیں، اس کی ضرورت کا جائزہ لیتے ہیں اور فوری اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو احباب کھڑے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ اے امام حسن علیہ السلام، کیا اچھا ہوتا اگر آپ اس کے خط پر تحقیق کر لیتے کہ اس کی ضرورت کتنی جائز ہے، اس پر کچھ سوال جواب کر لیتے تو کیا بہتر نہ تھا؟ ذرا جواب سنیے حضور کے لاڈلے شہزادے کا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ چیز تکلیف دے رہی تھی کہ جتنی دیر میں اور تحقیق میں لگاتا، وہ سوال کرنے کے بعد میرے سامنے کھڑے ہو کے وہ شخص شرمندہ ہوتا رہتا۔ میں نے چاہا کہ اس کا سوال ہوا ہے، جلد سے جلد اس کو شرمندگی سے بچاؤں اور اس کی تکلیف دور کر کے روانہ کر دوں۔ یہ عظمت ہے کردار کی، دریا دلی کی اور سخاوت کی۔ اسی طرح کئی مرتبہ روایات میں آیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاجت روائی کے لیے لوگ آتے اور کسی ایک سائل کو اس دور میں 1,00,000 درہم کا کر کے اس کو روانہ کر دیتے اور ان کی حاجتیں پوری فرما دیتے۔ اسی طرح امام عالی مقام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ایک روز عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے بیان کیا کہ وہ اپنے ساتھ 20-30 خالی اونٹ لے کر ضرورت مندی کو پورا کرنے کے لیے اپنے علاقے والوں کی وہ اونٹ لے کر آیا اور آ کر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ اس علاقہ میں کون میری مدد کرے گا اور ان ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ کسی نے کہا کہ یہاں پر 2 لوگ اپنے اموال کے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے ایک عمر بن عثمان اور دوسرے حسین ابن علی علیہ السلام، تو آپ ان دونوں میں سے کسی کو مل لو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں پہلے عمر بن عثمان کے پاس گیا، وہ اپنے اموال میں بیٹھے تھے، میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ حاجت ہے، اتنے اونٹ لایا ہوں۔ انہوں نے 2 اونٹوں کے برابر مجھے کھجوریں دے کر روانہ کر دیا، باقی 28 اونٹ خالی رہ گئے۔ مجھے پھر کسی نے کہا کہ تمہیں تو حسین ابن علی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں پھر میں وہاں پہنچا، میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھے موٹی روٹیوں کے ساتھ بڑا گوشت کھا رہے ہیں، اور اتنی سادگی دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میری ضرورت کیا پوری کریں گے۔ تو مجھے دیکھ کر وہ فرمانے لگے اے سائل ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا۔ میں ان کے ساتھ کھانے میں بیٹھ گیا، وہ کھانے سے فارغ ہوئے، ایک بہتی ہوئی ندی پر اپنے ہاتھ دھوئے، کولی فرمائی اور پھر پوچھا اب اپنی ضرورت بیان کر۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں اتنے اونٹ لایا ہوں اور کھجوروں کی حاجت ہے علاقے کے لیے۔ آپ نے بس اس کی حاجت سنی، آپ نے فرمایا جہاں پر میرے گھوڑے بندھے ہیں وہاں پر میرا کھجوروں کا غلہ پڑا ہے، اپنے سارے اونٹ لے جا اور ان کو بھر لے جتنا بھرنا چاہتا ہے اور لوٹ جا۔ وہ سائل کہتا ہے میں لے کر گیا، میری ضرورت پوری ہو گئی، میرے اونٹوں پر لادنے کی اور جگہ باقی نہیں رہی، اور میں بھرے ہوئے اونٹ لے کر اپنے شہر لوٹ رہا تھا اور میرا دل پکار رہا تھا کہ کریم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناپ کے نہیں دیتے، ان کی عطا کم نہیں پڑتی، ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی سنت یہ شہزادے ایسی پوری کرنے والے تھے کہ ضرورتیں پوری کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ آپ کے اخلاق اور آپ کی سخاوت کے ڈنکے تھے۔ امام عالی مقام کی سخاوت ختم نہ ہوئی، مال سے سخاوت کرتے کرتے خانوادے کی جانوں کی سخاوت بھی فرما گئے۔ آپ کا یہ عمل تھا، اس لیے امام عالی مقام کے القاب میں سے
آپ کی حیات مبارکہ میں ایک اور لقب مشہور ہو گیا تھا، آپ کو ابو المساکین کہا جاتا تھا، کہ کوئی مسکین امام عالی مقام کی بارگاہ میں آ جائے وہ مسکین نہیں رہتا، وہ لاوارث نہیں رہتا، اسے وارث مل جاتا ہے۔ یہ عظمتیں تھیں۔ اسی طرح بنو سعد بن بکر کا ایک شخص امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے بیٹے سے قتل ہو گیا۔ اب اہل علاقہ نے دیت کا تقاضا کیا، وہ دیت دینے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں اہل قریش کے پاس آیا ہوں کہ میری مدد کی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اس دیت کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کروں، میں نے چاہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے سے پتہ کر لوں۔ امام عالی مقام فرمانے لگے کہ خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حسین کی جان ہے، میں خود مقروض ہوں، میرے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے نہیں ہے، میں خود بازار اس لیے آیا ہوں کہ ادھار سامان خرید سکوں، مگر فلاں علاقے میں ان قریب میری فصل کٹنے والی ہے، جو اس فصل پر عامل مقرر ہوا ہے، میں اس کے نام خط لکھتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ اور انتظار کرو، جب فصل کٹ جائے ساری فصل لے جانا اور اسے بیچ کر اپنے بیٹے کی دیت ادا کر دینا، اور کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا، آپ نے خط دیا، میں نے وہاں عامل کو دیا، فصل کٹی، پوری فصل میں نے لے لی، وہ بیچا، 20,000 درہم ملے، 12,000 سے دیت ادا ہوئی، 8,000 بچ گئے ضرورت کے لیے، اور میں عمر بھر امام عالی مقام کو دعا دیتا رہا کہ سخی ایسے ہوتے، کہ کہا کہ کسی اور دروازے پر بھی حاجت کے لیے نہ جانا، اس در پر آ گئے ہو، اب یہاں سے کسی اور دروازے کو کھٹکھٹایا تو اس در کی عزت نہیں ہے، یہیں سے ساری حاجت روائی کر کے لوٹے۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام، آپ کے بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ، آپ ایک باغ سے گزر رہے تھے تو آپ اس باغ میں تشریف لے گئے، دیکھا وہاں پر ایک غلام بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہے، وہ غلام کے پاس ایک روٹی ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک کتے کو دیتا ہے، پھر ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک کتے کو دیتا ہے۔ امام حسن وہ دیکھ کر تعجب فرمانے لگے اور غلام سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا کہ 2 آنکھیں مجھے کھاتے دیکھتی ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ اکیلا میں کھاتا رہوں، اس لیے کچھ خود کھاتا ہوں، کچھ اس کتے کو کھلاتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، پوچھا تمہارا مالک کون ہے؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں میرا مالک ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ غلام بھی اس سے خرید لیا، وہ باغ بھی اس سے خرید لیا، اور واپس تشریف لا کر غلام کو کہا تمہیں آزاد کیا اور یہ باغ تمہیں ہبہ کیا۔ اور اس غلام پر امام حسن علیہ السلام کی نگاہ کیا پڑی کہ وہ غلام آقا بن گیا۔ وہ غلام کہنے لگا اے امام، جس میرے عمل کی وجہ سے آپ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے، میں آگے یہ باغ خود خیرات کرتا ہوں اور صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو اس کی زندگی یوں بدل گئی۔ بیشتر واقعات حسنین کریمین کے ایسے ہیں کہ کبھی کسی سے سودا کرتے، کسی نے سامان بیچا اور کہیں آپ کو خبر ہو جاتی کہ اس نے تکلیف اور ضرورت مندی میں اپنا سامان بیچا ہے، اس سے وہ پیسہ بھی نہ لیتے اور اس کا سامان بھی لوٹا کر تشریف لے آتے۔ یہ عظمت اور سخاوت تھی۔ یہ کون کرتا ہے؟ ایسا سخی کون ہوگا؟ بڑے بڑے بزرگان دین صوفیاء کی سخاوت کے قصے سنے ہیں، یہ واقعات سنتے چلے جائیں، حقیقی معنوں میں ایسی سخاوت کسی بڑے سے بڑے ولی کی زندگی میں نظر نہیں آتی، کہ اپنا دیا پیسہ بھی نہ لینا اور خریدا ہوا مال بھی واپس اسے کر آنا کہ اس نے ضرورت مندی میں بیچا ہے۔ یہ امام عالی مقام کی سخاوت اور عظمتیں تھیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام
ایک روز ایک گڈریے کے پاس سے گزرے. اب لوگ تو جانتے تھے نا، حضور کے عاشق تھے، حضور کا شہزادہ گزرا ہے. وہ گڈریا ایک بکری خدمت میں نذرانے کے طور پہ لے آیا کہ یہ تحفہ لے لے. امام عالی مقام نے پوچھا کہ غلام ہو یا آزاد؟ عرض کرنے لگا کہ آقا غلام ہوں. اس کی بکری واپس کر دی. اس نے کہا کہ یہ میری ذاتی بکری ہے، میرا ہدیہ نہ لوٹائیں. آپ نے قبول فرما لیا. اب اس کا دل بکری قبول کر کے رکھ لیا. امام عالی مقام نے، قربان جائیں ایسے واقعات پر، سبحان اللہ، کہ اس کا ہدیہ اس کا دل رکھنے کے لیے قبول کر لیا غلام کا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا. اس ریوڑ کو خرید کے اس غلام کو اس کا مالک بنا دیا، اور اس ایک بکری کو اس کا ہدیہ قبول کر لیا کہ اس غلام کا دل نہ ٹوٹے. یہ امام عالی مقام ہے، سبحان اللہ. پھر آپ کا علمی رتبہ یہ تھا، میں نے عرض کیا کہ وہ اہل علم کا دور تھا، اور اس کے اندر اپنا مقام قائم کر لینا. وہ علمی دور اور رتبہ ایسا تھا کہ حضرت معاویہ اپنے پر آئے ہر کوئی امام عالی مقام کے علم، آپ کی فہم و فراست کی تعریف کرتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل شام میں سے کوئی شخص مدینہ منورہ وزٹ کر رہا تھا. اس کو کہنے لگے کہ جب تم مسجد نبوی میں داخل ہوگے تو وہاں ایک حلقہ نظر آئے گا. اب ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس کا ہم نے سن رکھا ہے کہ صحابہ کرام کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں کیا کیفیات ہوتی تھی. اب ذرا یہ الفاظ سنیں حضرت معاویہ کے. وہ فرما رہے ہیں اہل شام میں سے کسی سے کہ جب تم مسجد نبوی پہنچو گے، اپنے پرائے یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوگے وہاں پر ایک لوگوں کا ایسا حلقہ بھی نظر آئے گا جو اس طرح سکتے کی حالت میں سر جھکائے بیٹھے درس سن رہے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور جنبش نہیں ہے. اور وہ ان سب میں سب سے سنجیدہ حلقہ نظر آئے گا علم کے حوالے سے، اور وہ سر جھکائے ادب سے کسی کا خطبہ اور درس سن رہے ہوں گے. وہ امام حسین کا حلقہ ہوگا کہ جہاں پر لوگ ایسے ادب سے بیٹھے علمی محاضرہ سن رہے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امام عالی مقام کے حلقات اور آپ کی مجالس کا رنگ تھا. صحابہ کرام امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے مسائل کے حل کے لیے آتے اور پوچھتے. وہ دور کہ جس میں آپ بچپن میں تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا، اور دیگر صحابہ کرام نے اپنی جوانیوں تک آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم لی، لیکن حسنین کریمین کی فہم و فراست کا عالم یہ تھا بڑی عمر کے صحابہ کرام فہم و فراست میں سیکھنے آتے. آپ کے ادب کی کیفیات یہ تھیں جو لوگوں کا آپ سے تھا. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. کتب میں آیا ہے کہ ایک روز کوئی جنازہ خاتون کا آیا اور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا، اور ساتھ ایک مرد کا جنازہ بھی آیا. وہ دونوں جنازے جمع ہوئے اور اس جنازے میں شرکت کے لیے امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لائے. وہ جگہ کچی تھی. جب سیدنا ابی ہریرہ جنازہ پڑھا چکے اور اب واپس لوٹ رہے تھے، امام حسین بھی ساتھ چل رہے تھے. اتنی دیر میں امام حسین کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ کسی جگہ تشریف فرما ہو گئے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تذکرے احادیث کی کتب میں ہم پڑھتے ہیں اور جن کا احادیث میں تذکرہ کیے بغیر حدیث کی کتب مکمل نہ ہوں، آپ وہیں پر نیچے بیٹھ گئے اور اپنے سر اور کندھوں پر پڑی چادر سے امام عالی مقام کے جو نالین مبارک تھے ان پر سے مٹی صاف کرنے لگے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور امام حسین کے نالین مبارک پر پڑی مٹی صاف کرنے لگے. امام حسین تعجب سے
چونک کر پوچھنے لگے کہ ابی ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ اے امام مجھے کرنے دیجئے، خدا کی عزت کی قسم اگر میں وہ جانتا ہوں آپ کی عظمت کے بارے میں، اگر لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے تو آپ کو کبھی زمین پر پاؤں ہی نہ رکھنے دیں، اپنے کندھوں پر اٹھائے گھوما کریں، مجھے یہ خدمت کرنے دی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں ایک روز امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے گئے۔ آپ کے اور غلام بھی موجود تھے۔ امام حسن اور امام حسین نے ان کے باغ کی سیر کی، اس کے بعد پوچھا کہ یہاں پر کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں کچھ سبزی اور روٹی ہے، وہ لے آئے۔ حسنین کریمین نے اس میں سے تناول فرمایا۔ اتنی دیر میں حسنین کریمین کا اپنا کھانا گھر سے آ گیا۔ تو جب اپنا کھانا آیا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں جو گھر سے کھانا آیا تھا وہ بہت اعلیٰ تھا، جو ہمارے پاس کھایا تھا وہ بہت سادہ تھا۔ اب ہمارا خیال تھا کہ اب اس میں سے تناول فرمائیں گے، ہمارا سادہ انہوں نے کھا لیا اور وہاں سے اعلیٰ آیا ہوا انہوں نے کہا اپنے باغ کے غلاموں کو بلا لو، ان کو کھلا دیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ اے امام حسن امام حسین، وہ اعلیٰ کھانا آپ نے انہیں کھلا دیا اور جو ہمارے پاس تھا خود کھا لیا؟ فرمایا جو تمہارے پاس تھا وہ اس سے بہتر تھا۔ غلاموں کو کھلایا، اس کے بعد فرمایا اب ہم جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں خود دونوں شہزادوں کی سواریاں رکابوں سے پکڑ کے لے آیا اور ان کی رکابیں پکڑ کے پہلے امام حسن کو بٹھایا سواری پر، پھر امام حسین کو بٹھایا اور مؤدب ہو کر ان کو روانہ کیا۔ تو میرے ساتھ میرے غلام تھے، وہ پوچھنے لگے کہ اے ابن عباس تم تو ان شہزادوں سے عمر میں بڑے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ خدا کا خوف کرو، کیا تم نہیں جانتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں؟ اور ابن عباس آج اپنی قسمت پر واری جا رہا ہے کہ ان شہزادوں کی رکاب پکڑ کے سوار کرنے کی خدمت میسر آئی۔ جن کو ان عظمتوں کا ادراک تھا وہ ایسے لوگ تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، وہ خلیفہ وقت ہیں۔ ان کے دربار میں امام حسن امام حسین علیہم السلام کی آل کا ایک چھوٹا سا چند سال کا بچہ آتا ہے، غالباً پوتا پڑ پوتا ہوگا، لیکن چھوٹی عمر کا بچہ تھا کہ اس کو اٹھایا جا سکے۔ اپنے دربار میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز تشریف فرما ہے نشست پر، وہ اٹھاتے ہیں اور اس چھوٹے سے کم سن بچے کو اٹھا کر اس اپنی نشست پر بٹھا دیتے ہیں، خلیفہ وقت کی نشست پر، اور خود نیچے بیٹھ کر اسے پیار سے اس کی حاجت پوچھتے ہیں اور سارے ریاست کے امور چھوڑ کر اس چھوٹے سے بچے کی خدمت میں مامور ہو جاتے ہیں اور اس کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ جب اس کی ضرورت پوری کر چکتے ہیں، یعنی اس چھوٹے بچے کی ضرورت کیا ہوگی؟ کسی بچپن جیسی ہی ہوگی نا، دربار میں چلا آیا تو اس کی جب ضرورت خلیفہ وقت پوری کر چکتے ہیں تو پھر پیار سے اس کے جسم پہ ایک چونٹی بھرتے ہیں، اس بچے کے جسم پر چونٹی بھرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے شہزادے، آج جو تیرے ساتھ عمر بن عبدالعزیز نے برتاؤ کیا ہے یہ یاد رکھنا، قیامت کے روز اپنی دادی سیدہ فاطمہ کو ضرور بتا دینا کہ عمر بن عبدالعزیز نے میری ایسے خدمت کی تھی۔ عقیدہ ہے، میرا یقین ہے کہ میری یہ خدمت جو اس چھوٹے شہزادے کی آج کی ہے، اور اگر یہ راضی ہو گیا تو قیامت کے دن سیدہ فاطمہ راضی ہو جائیں گی، وہ راضی ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں گے۔ جو محبت والے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا۔ اہل بیت اطہار کی عظیم المرتبت ہستیوں کے ساتھ حاضرین گرامی،
امام عالی مقام کی عظمت و سخاوت کا عالم زندگی کے اندر تو کثرت ہے واقعات کی. امام حسن امام حسین کے ہم سن چکے واقعات. اسی طرح عبادت میں، ریاضت میں، زہد و ورع میں، تقوی کے اندر بھی یہ شہزادے اپنی مثال آپ تھے، عظمتوں کے مینار پر تھے. یہی وجہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین ان دونوں شہزادوں نے اپنی زندگیوں میں 25 مرتبہ پیدل حج کیے. اب یہ تقوی اور عبادت گزاری کا عالم بتا رہا ہوں کہ وہاں قربت مصطفیٰ دیکھیے، قربت خدا دیکھیے، عظمتوں کے مینار دیکھیے، لیکن اس کے باوجود عبادت ریاضت کا عالم دیکھیے کہ اپنی زندگی میں 25 حج دونوں شہزادوں نے پیدل کیے. امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ پیدل حج کیوں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیدل فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے مجھے اللہ کے حضور حیا آتی ہے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں اور سواری پر ہوں تو پیدل جاتا ہوں. امام عالی مقام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے، اور جب آپ پیدل حج فرماتے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ معروف شاہراہ سے نہ جاتے، غیر معروف رستے سے پیدل حج کے لیے تشریف لے جاتے. آپ کے اصحاب آپ سے پوچھتے کہ امام عالی مقام یہ عمل کیوں ہے، آپ معروف شاہراہ کا استعمال کیوں نہیں فرماتے؟ قربان جائیں آپ کی سخاوت پر، آپ کی دریا دلی پر، آپ کی نرم دلی پر اور آپ کی بے نیازی پر. آپ فرماتے ہیں کہ اگر معروف شاہراہ سے پیدل جاؤں گا دیکھنے والے دیکھیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے بدل ناخواستہ کہ امام عالی مقام پیدل جا رہے ہیں، مجبوری میں وہ بھی ساتھ پیدل چڑھ پڑیں گے، انہیں تکلیف ہوگی، اس لیے غیر معروف رستوں سے پیدل جاتا ہوں کہ کسی دیکھنے والا مجبوری محسوس نہ کرے. اتنا احساس کرنے والا امام، امت کی تکلیف کا اتنا احساس کرنے والے امام عالی مقام، اسی لیے 72 تنوں کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. جو حج پیدل کرنے جتنی تکلیف بھی آقا کی امت کو دینا گوارا نہیں کرتے، تو یہ آپ کے شان کے عین لائق تھا کہ عاشورہ کی رات آپ دیا گل فرما کر لوگوں کو جانے کا فرما رہے تھے کہ جن کو حج پیدل کرنے کی تکلیف گوارا نہیں ہے اپنے لوگوں کی، وہ کسی کی جان جاتے کیسے دیکھ سکتے تھے. پھر آپ کی عبادت و ریاضت کا عالم دیکھیے کہ ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت و ریاضت کی شبیہ رہے، اپنی والدہ کی عبادت کا عکس رہے، اپنے والد گرامی کی عبادت کا عکس رہے، اور یہاں تک کہ آپ کربلا میں شمشیر و سنا کے درمیان وہاں پر بھی اپنی تہجد قضا نہ ہونے دی. نماز کی بات نہیں ہو رہی، اپنی تہجد بھی قضا نہ ہونے دی. اب وہ ماحول ہے جہاں جانیں جا رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں. ان حالات میں لوگوں کو کیا فکر ہوتی ہے، پریشانی کی جو کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کو خیال تک نہیں ہوتا. اور وہاں پر بھی آپ نماز کی تلقین کرنے سے نہیں رک رہے. آپ کے اصحاب میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تمہیں اللہ کی نماز کا خیال نہ آیا؟ اس کا دھیان نماز کی طرف کروا کر ساتھ اسے دعا دیتے ہیں اللہ پاک تمہیں عمر بھر نماز پر قائم رکھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کو کہہ دو نماز کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو. وہاں پر بھی سجدہ ریزی ہے، قیام اللیل ہے، تہجد گزاری ہے. پھر دوبارہ مارکا چھڑنے لگتا ہے اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیوں نہ آج ایک رات اور اللہ کے حضور عبادت میں گزار لی جائے. یہ اپنے نانا کے دین سے پیار ہے،
حاضرین گرامی، ہم جب کربلا کا ذکر کرتے ہیں، جرت کا ذکر کرتے ہیں، شجاعت کا ذکر کرتے ہیں، حریت کا ذکر کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر امام عالی مقام کے مر مٹنے کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ امام عالی مقام نے صرف دین پر مر مٹنا نہیں سکھایا، دین کے ساتھ جینا بھی سکھایا ہے۔ یہ دونوں درس امام عالی مقام کی بارگاہ سے میسر آئے ہیں کہ پہلے عمر دین پر گزار کر دکھاؤ، پھر دین پر مرنا بھی سیکھنا۔ پہلے نماز قائم کر کر دکھاؤ، صداقت کا درس اپنا کر دکھاؤ، عبادت ریاضت کو اپنا کر دکھاؤ، قرآن کو سینے سے لگا کر دکھاؤ، تہجد گزاری اپنا کر دکھاؤ، نماز پنجگانہ کو زندگی کا زیور بنا کر دکھاؤ، تقوی طہارت حیا کو زندگی کا زیور بناؤ۔ یہ زندگی دین کے ساتھ جینا ہوا، پھر دین پر مرنا بھی آ جائے گا۔ تو اس لیے ہر عاشورہ پر ہم دین پر مرنے کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن امام عالی مقام نے جو دین پر جی کر دکھایا ہے اس کا تذکرہ بھی ساتھ کیا کریں۔ جس طرح قرآن کو اپنایا ہے اس کا تذکرہ بھی ساتھ کیا کریں، جس طرح سیرت و اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا ہے اس کا تذکرہ بھی ساتھ کیا کریں، جس طرح اخلاق حسنہ کا پیکر بنے ہیں اس کا تذکرہ بھی ساتھ کیا کریں۔ غریب پروری فرمائی ہے، مسکین پروری فرمائی ہے، یتیم پروری فرمائی ہے، اس کا تذکرہ بھی ساتھ کیا کریں۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ رکھا ہے اس کا تذکرہ بھی ساتھ کیا کریں۔ لوگوں کے ساتھ بے نیازی برتی ہے، غلاموں کو آزاد کیا ہے، لوگوں پر شفیق رہے ہیں، رحم دلی فرمائی ہے، اس کا تذکرہ بھی ساتھ کیا کریں۔ یہ عطا بھی امام عالی مقام کے اسوہ کی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہے، حوض کوثر پر ساتھ ملیں گے کہ جو کچھ اخلاق قرآن میں آیا ہے وہ میری اہل بیت کا زیور ہے۔ جو ادائیں قرآن میں آئی ہیں وہ ہر ادا میری اہل بیت میں نظر آئے گی۔ اس لیے اہل بیت اطہار اور قرآن، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پر افضل ہیں، یعنی یہ کہنا مشکل ہے کہ کون بہتر ہے۔ فرمایا قرآن ان سے افضل ہے، وہ قرآن سے افضل ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پیغام ہے، اہل بیت اطہار کی ہستیاں عملی نمونہ ہیں۔ تو یعنی تھیری اور پریکٹیکل ساتھ ساتھ ہے۔ یہ وہ شیوا ہے جو ہمیں خانوادہ رسول سے میسر آتا ہے کہ امام حسن بن علی علیہ السلام ایک روز مسجد میں بیٹھے تھے، تو آپ کے پاس ایک شخص آپ کو پہچانتا نہ تھا، دعا کر رہا تھا، میرے مولا مجھے 10,000 درہم کی اشد ضرورت ہے، میری حاجت روائی فرما دے۔ امام حسن علیہ السلام نے کچھ نہ پوچھا، اٹھ کے گھر تشریف لے گئے، 10,000 درہم لائے اور اس دعا کرنے والے کو دے دیے اور کہا اپنی حاجت پوری کر لے۔ اہل شام میں سے ایک شخص مدینہ منورہ کے وزٹ پر آیا، اس کی نظر ایک حسین صورت، اعلیٰ لباس والے، شاندار عادات والے ایک سوار پر پڑی جو ایک جانور پر سواری کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ ان کو وہ جوان بہت حسین لگا، اس اہل شام میں سے شخص کو۔ کسی سے پوچھا یہ جوان کون ہے حسین سا؟ کسی نے کہا یہ امام حسن بن علی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اہل شام والا شخص کہ ساتھ ہی میرے دل میں بغض آ گیا کہ اللہ نے علی کو اتنا عظیم بیٹا کیسے دے دیا۔ تو وہ کہتا ہے میں چلا گیا ان کے پاس اور انہیں جا کے کہا کیا تم علی کے بیٹے ہو؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ وہ کہتا ہے میں نے پھر ان کو اور مولا علی شیر خدا کو خوب برا بھلا کہا، اپنا غصہ نکالا، اور جو کچھ غبار دل میں تھا میں نکالتا چلا گیا، وہ خاموشی سے سنتے چلے گئے۔ جب میں سب برا بھلا کہہ چکا انہوں نے میرے ساتھ غصہ نہ کیا۔ وہ سننے کے بعد کہتے ہیں
کہ اے شخص اجنبی لگتے ہو, اس شہر میں نئے آئے ہو. اس نے کہا ہاں شام سے آیا ہوں, تکلیف ہوگی تو تمہارے لیے کیوں نہ رہائش کا انتظام کیا جائے, بھوکے بھی ہوگے, کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے, لباس کا انتظام کیا جائے, کوئی اور حاجت ہو بتاؤ, اور میری ساری حاجت روائی فرمائی. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں واپس لوٹا تو میں اس کیفیت میں تھا, جب آیا تو دل بغض علی اور بغض حسنین کریمین سے بھرا تھا. جب واپس لوٹ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اہل زمین میں ان سے زیادہ مجھے محبوب کوئی نہ تھا. یہ عجز و انکساری کے پیکر تھے, یہ شفقتوں کے پیکر تھے, یہ کریمانہ اخلاق کے تھے, اس لیے انہیں حسنین کریمین کہتے ہیں. یہ کریم لوگ تھے کہ لوگوں کے غصوں کو اپنی محبتوں سے بدل دیتے تھے, اپنی شفقتوں سے, اپنے اخلاق سے بدل دیتے تھے. ایک روز ایک صحابی کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھے تھے تو دور سے ایک سایہ دیکھا کہ کوئی شخص چلا آ رہا ہے. تو اس سائے کو دیکھ کر ان کے دل نے یہ گواہی دی. انہوں نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا کہ یہ سایہ کسی ایسے شخص کا ہے کہ اہل زمین میں, اہل آسمان کی نظر میں جو سب سے زیادہ کوئی محبوب شخص ہے تو وہ اس شخص کا سایہ ہے. تو جب وہ سایہ قریب آیا تو وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تھے. حسنین کریمین کی عظمت اور احترام کا عالم یہ تھا کہ وہ حرم کعبہ میں جاتے, طواف والے طواف چھوڑ کر حسنین کریمین کی طرف لپک آتے, آپ کے بوسے لیتے, آپ کی محبت میں, آپ کی عقیدت میں سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے. جہاں آپ یہ شہزادے اہل مدینہ میں تشریف لے جاتے وہاں اتنی بھیڑ ہو جاتی, کتب میں آتا ہے کہ خود وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا. اتنی عقیدتوں کا اور محبتوں کا اظہار کرتے. یہ حسنین کریمین تھے. اسی طرح امام حسن علیہ السلام ایک روز طواف کعبہ کر رہے تھے, ابھی طواف مکمل نہیں ہوا تھا. ایک شخص نے آ کر دامن پکڑا کہ اے امام میری ضرورت پوری کرو. آپ اپنا طواف چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑے اس کی حاجت روائی کے لیے. امام حسین ایک روز نماز ادا فرما رہے ہیں, کسی نے دروازے پہ دستک دی, ہے امام میری ضرورت پوری کرو. اپنی نماز جلدی میں مختصر کر کے اس کی ضرورت اور حاجت روائی کے لیے دوڑ پڑے. یہ امام تھے, یہ حسنین کریمین تھے. وہ آپ کو یہ عظمتوں کے میناروں پر قائم فرما دیا ہے. اور پھر ان سخاوتوں کا کیا کہنا کہ جو سخاوتیں مال اور وقت کی سخاوتوں سے شروع ہوئیں اور خانوادہ رسول کی جانوں کے نذرانے پر جا کر ختم ہوئیں, اور وہاں بھی ختم نہیں ہوئیں. یہ سخاوتیں جاری ہیں, یہ سخاوتیں آج بھی بٹ رہی ہیں. امام عالی مقام کے سر انور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو کتب میں آتا ہے کہ جو قافلہ تھا, میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں, جو قافلہ تھا جب وہ روانہ ہوا کربلا سے تو وہ قافلہ جو شہدائے کربلا کے سر لے کے نکلا تھا وہ دوسرے قافلے سے پہلے پہنچ گیا دمشق, اور باقی لوگ 11 محرم الحرام کو دمشق پہنچے. امام عالی مقام کا سر انور جس شخص کے پاس تھا, جو بدبخت خولی بن یزید, جس نے آپ کے سر انور کو آپ کے جسد مبارک سے جدا کیا تھا, وہ آپ کا سر انور لے کر جب دمشق پہنچا تو قصر شاہی کے دروازے بند ہو چکے تھے. وہ آپ کا سر انور لے کر اپنے گھر چلا گیا, اور وہ بدبخت یزیدی آپ کے سر انور کو بے ادبی سے زمین پر رکھا اور اس کے اوپر ایک پتیلا رکھ دیا, اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تھے وہ بدبخت یزیدی ظالم, لیکن اتنی سمجھ ان کو بھی تھی کہ وہ کیا لائے ہیں. اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی سب سے قیمتی شے لایا ہوں. اس نے کہا کیا کوئی سیم و زر لائے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں,
امام حسین کا سر لایا. وہ چیخ پڑی, اس کو گالی دی اور اس نے کہا اے بدبخت, تو نے امام حسین علیہ السلام کا سر انور تن سے جدا کر دیا, میں آج کے بعد تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. وہ اس سر سے اٹھی اور جہاں پر امام عالی مقام کا سر انور پڑا تھا وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی, اور وہ بیان کرتی ہے کہ میں ساری رات امام عالی مقام کے سر انور کے پاس بیٹھ کر روتی رہی. خدا کی عزت کی قسم, اس سر انور پر جو پتیلا پڑا تھا وہاں سے آسمان تک میں مسلسل ایک جڑا ہوا نور کا ستون دیکھتی تھی, اور اس ستون کے ارد گرد سفید پرندے طواف کر رہے تھے. ساری رات یہ منظر دیکھتی رہی. صبح جا کر اس بدبخت نے آپ کے سر انور کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا. اور اللہ رب العزت کا یہ معاملہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کسی ایک یزیدی کو بھی نہیں بخشا جو تھوڑا بھی تھا, چاہے جس کے ہاتھ سے بھی اس کو انجام پہنچایا, مگر پہنچایا. جب مختار ثقفی کا دور آیا تو اس نے چن چن کر ایک ایک شخص سے یوں بدلہ لیا. اس میں خولی بن یزید بھی تھا, اس کو گرفتار کروایا, اسے بلوا کر اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کٹوائے, اس کو سولی پر چڑھایا اور پھر اس کو آگ میں جھونک دیا. اور اسی طرح ہر ایک بدبخت یزیدی کا ایسا ہی انجام. پھر قربان جائیں امام عالی مقام کی کرامات پر کچھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کے رخسار مبارک اتنے نورانی تھے کہ اندھیرے میں روشنی کا باعث ہو جاتے. جہاں آپ تشریف فرما ہوتے آپ کے رخسار مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹتی, اور جتنا اندھیرا ہوتا وہ چھٹ جاتا. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مقدسہ کے بارے میں تو سن رکھا ہے نا, یہ امام عالی مقام کے رخساروں کی بات کر رہے ہیں کہ یوں نورانی تھے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو وہ نورانی رخسار تھے. پھر جب آپ کربلا معلیٰ کے سفر پر روانہ ہوئے تو دوران سفر ایک ساتھی کی طرف پڑاؤ ہوا کہ آپ ایک جگہ رکے. اس نے شکوہ کیا کہ میرا کنواں ہے خشک ہو گیا ہے, بڑی تکلیف ہے. امام عالی مقام نے فرمایا کہ ڈول میں اس کنویں کا پانی لے آؤ. وہ کنویں کا پانی لایا, آپ نے اس ڈول سے منہ لگا کر پانی پیا اور اس میں واپس کولی فرما دی اور کہا کہ اب یہ پانی جا کر اپنے کنویں میں ڈال دو. وہ کہتا ہے کہ میں نے امام عالی مقام کے پیے ہوئے اس پانی کو واپس کنویں میں ڈالا, وہ کنواں آبشار کی طرح ابلنے لگا اور اس کے اندر پانی پیدا ہو گیا, اور وہ پہلے پانی میٹھا بھی نہ تھا, اب وہ شیریں میٹھا ہو گیا. اور یہ امام عالی مقام کی اس کولی کے باعث ہوا اور میری حاجت روائی ہو گئی. اسی طرح امام عالی مقام کے جب سر انور کو واپس لایا جا رہا تھا تو رستے میں ایک راہب کی نظر چہرے پر پڑی, چہرہ اقدس پر پڑی. قربان جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کے نصیب پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے کتنے مشابہ واقعات ہیں. وہاں ذرا واقعے پر غور کریں کہ جب اپنے چچا کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں تجارتی قافلے پر گئے تھے, ایک راہب نے دیکھا تھا اور آپ کی نبوت اور شان کو پہچان لیا تھا. یہاں پر امام عالی مقام کے سر انور کو لایا جا رہا ہے اور پھر ایک راہب کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ ہنسی مکھڑے والا کون ہے. تو جب اسے بتایا جاتا ہے وہ چیخ پڑتا ہے, وہ کہتا ہے اگر 10,000 درہم دوں تو ایک رات کے لیے مجھے سر انور دے دو گے؟ ان لالچی یزیدیوں نے کہا ہاں. تو وہ راہب آپ کے چہرہ اقدس اور سر انور کو لے کر گھر آیا, اسے نہلایا, خوشبو لگائی اور ساری رات اپنی جھولی میں رکھ کر بیٹھا رہا اور روتا رہا. صبح ہوئی اور صبح اس کے ایمان کا سورج بھی طلوع ہو گیا. یعنی سر انور وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یہاں امام عالی مقام اپنی شہادت کے بعد کسی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. وہاں شہادت کے بعد سر انور تلاوت قرآن کرتا ہے اور یہاں اس راہب کو سر انور مسلمان کرتا ہے.
یہ عظمتیں کس کو ملی ہوں گی؟ لوگ جیتے جاگتے مسلمان کرتے ہیں، یہاں امام عالی مقام کا سر انور مسلمان کرتا ہے۔ اسی طرح امام عالی مقام کے سر انور کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ یہاں ایک اور بڑا معروف شعر ہے امام عالی مقام کی انہی عظمتوں کے بارے میں: ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، اور میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔ یہ وہ عظمتیں ہیں امام عالی مقام کی۔ اور آپ کے سر انور کے مدفن کے حوالے سے اختلاف رہا ہے علماء میں۔ کسی نے کہا کہ جنت البقیع میں مدفون ہے، کسی نے کہا کہ کربلا معلیٰ میں ہے، کسی نے اسکلان کا کہا، کسی نے کہا مصر میں آ گیا۔ مختلف روایات ہیں۔ مصر کے اندر جو آپ کا مشہد مبارک بنایا، مسجد بنائی، مسجد رأس الحسین کے نام سے، جہاں پر تدفین ہوئی آپ کے سر انور کی کچھ روایات کے مطابق۔ اب ذرا اس سر انور کی مشہد کا کرم دیکھیے، کثرت سے بزرگان دین نے اس سر انور کی زیارت کا تذکرہ کیا۔ کچھ بزرگوں نے لکھا کہ ہم امام عالی مقام کے سر انور کی زیارت کے لیے اس مشہد اقدس پر حاضر ہوئے، تو جب لوٹے تو دل میں خیال تھا کہ جسد اقدس کربلا میں ہے، سر انور یہاں ہے، اس حاضری کا ماجرا کیا ہے، اس کی قبولیت کا درجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں لوٹا اور خواب میں دیکھتا ہوں امام عالی مقام کے سر انور سے ایک نقیب برآمد ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں اور فلاں شخص نے آپ کے شہزادے کے سر انور کے مدفن پر حاضری دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے مولا ان دونوں کو تو بخش دے اور جنت دے دے۔ وہ کہتے ہیں بزرگ اہل اللہ کہ وہ دن گیا، میں نے ساری زندگی امام عالی مقام کے سر انور کے مسدن کی زیارت نہیں چھوڑی اور حاضری دیتا تھا۔ یہ سر انور کی وہ عظمت اور شان ہے۔ بدبخت یزیدیو، تم نے اپنا نام تک مٹوا لیا، اور امام عالی مقام اپنی شہادت کے بعد بھی دنیا کو خیرات بانٹ رہے ہیں۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہرد و سرا ملی۔ اس طرح تمہارا نام مٹ گیا، اور امام عالی مقام کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو سخاوت فرمائی، کربلا میں جو سخاوت فرمائی، قیامت تک آپ کے در کی خیرات جاری و ساری ہے، اور وہ سخاوت عام ہوتی رہے۔ ایک اور شخص، اس کو مصر کے بادشاہ نے سزا سنا دی کسی معاملے پر، اور سزا یہ تھی کہ ایک خاص قسم کے کیڑے اس کے سر میں چھوڑ دیے جائیں اور سر پر کوئی برتن باندھ دیا جائے تاکہ وہ کیڑے اس کا بھیجا کھا جائیں تکلیف دے کر۔ وہ جب جب اس کے سر پر وہ کیڑے باندھتے، کیڑے مر جاتے، اس شخص کو کچھ نہ ہوتا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ باقی سب کو یہ سزا دی جاتی ہے تو فرق پڑتا ہے، یہ کیا ہے اس کو؟ تو اس سے ماجرا پوچھا تو کہنے لگا اس سر کو کوئی حشرات میں سے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب امام عالی مقام کا سر انور مصر آیا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سر انور کو اپنے سروں پر اٹھایا تھا مدفن تک لے جانے کے لیے، ان میں بھی شامل تھا۔ تو مجھے کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ سر انور کی خیرات ہے۔ اسی طرح کوئی پریشان حال تھا، امام عالی مقام کے سر انور پر جب جب حاضری دیتا اپنی حاجت روائی پوری کرتا۔ ایک اللہ والے نے، بزرگ نے لکھا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ میرے شہزادے کے سر انور کے مدفن پر حاضری دیا کرو۔ انہوں نے کتاب میں لکھا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات شیخ المحدث
عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس کا تذکرہ کثرت سے کیا اور ان کے واقعات بیان کیے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ واقعات تھے جن کا ہم نے تذکرہ کیا اور بیان کیا۔ آئیے اختتام پر امام عالی مقام کی ایک نصیحت پر غور کرتے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ یہ چند امور ہیں، ان کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو۔ زبان کی سچائی، میدان کارزار میں حسن نیت، یہ نہیں فرما رہے میدان کارزار میں جرت، فرمایا میدان کارزار میں حسن نیت۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کس نیت سے میدان کارزار میں اترے ہو، یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ سوالی کو ہمیشہ دینا، حسن اخلاق، احسان کا بدلہ، صلہ رحمی، پڑوسی کے بارے میں ہمیشہ رحم دلی، حقدار کے حق کی ہمیشہ ادائیگی، مہمان نوازی، بھوکوں کو کھانا اور شرم و حیا کو اپنی زندگی کا زیور بنا کر رکھو۔ یہ امام عالی مقام کی عظیم نصیحت۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب ایک بار تمہارے سامنے کوئی دستے سوال دراز کر دے تو اس شخص نے اب تم سے سوال کر کے اپنے آپ کو ننگا کر لیا، اب اس کے بعد اس کو لوٹانا تم پر واجب ہے کہ اس کی جھولی خالی نہ جائے۔ امام عالی مقام ان امور کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ نصیحت ہے جو میں نے عرض کیا جملہ کہ امام عالی مقام نے کربلا میں دین پر مرنا سکھایا، اور کربلا سے پہلے پوری زندگی دین کے لیے جینا سکھایا، دین کے ساتھ جینا سکھایا، دین پر چلنا سکھایا۔ نماز پر پابندی، یعنی آپ کے نانا جو تحفہ معراج کی رات لائے تھے، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی اس نماز پر کاربندی دکھا رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کا دین، آپ کا شیوا، آپ کی جرت، آپ کی دریا دلی، آپ کی عجز و انکساری، آپ کی بے نیازی، آپ کی رحم دلی، آپ کی عبادت، ریاضت، تقوی، علم دین کی طرف رغبت، قرآن سے دوستی، قرآن سے محبت، جرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام حسینیت ہے، یہ بھی شیوائے حسین ہے، یہ بھی وطیرہ حسین ہے۔ تو امام عالی مقام سے اور اہل بیت اطہار کی ازواج سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دین کے لیے جیا بھی جائے، دین کی ان باتوں پر عمل پیرا بھی ہوا جائے، اور اپنی پوری زندگی عبادت اور ریاضت سے مزین کی جائے، اور اخلاق حسنہ سے مزین کی جائے، تقوی اور طہارت سے مزین کی جائے، جو حسنین کریمین نے ساری زندگی کر کے دکھایا۔ اور آخری بات، کربلا معلی کا واقعہ، اس پر کثرت سے آج بھی بہت خطابات ہوئے، ہمیشہ سنتے ہیں ایک بات، وہ معرکہ جو کربلا میں بپا ہوا وہ کیا ہے؟ اپنے خانوادے کے ساتھ تشریف لے گئے تو جنگ کے لیے تو تشریف نہیں لے گئے، شہزادیوں کے ساتھ، چھوٹے شہزادوں کے ساتھ تو جنگ تو نہیں تھی، پھر ماجرا کیا تھا؟ کربلا نے دین کو زندہ کیسے کیا؟ کربلا کا معرکہ در حقیقت بیداری شعور کی داستان لازوال ہے۔ کربلا بیداری شعور کی داستان لازوال ہے، کیونکہ ظاہراً وہ معرکہ میں فتح تو نہیں ہوئی، خانوادہ رسول ظاہراً شہید ہو گیا، تو اس لیے ریاست تو تبدیل نہیں ہوئی، حکومتی نظام تو تبدیل نہیں ہوا، لیکن کربلا بیداری شعور کی داستان لازوال اس لیے ہے کہ ذرا غور کیجئے، یزید برسر اقتدار تھا، آج یزید کے اعمال پر پردہ ڈالنے والے اتنے نکل آتے ہیں، سوچئے اس زمانے میں کتنے ہوں گے، اس کے برے اعمال کی توجیحات کرنے والے کتنے ہوں گے، جو اس کے اندر سے تعویلات نکالتے ہوں گے۔ نہیں، یزید معاذ اللہ برا شخص نہیں ہے،
نہیں یہ براہ راست یزید نے کوئی دین کے خلاف حکم نہیں دیا ہوگا، یہ اس کی کورٹس نے فیصلہ کیا ہوگا، یہ اس کے کسی وزیر کا فیصلہ ہوگا، یا وہ دیندار آدمی ہے، وہ بھی کسی صحابی کا بیٹا ہے. ایسی تعویلات کرنے والے بہت ہوں گے اس دور میں، اور نہ جانے کتنوں کی نگاہوں پر پردہ بھی پڑا ہوگا، اور وہ ان تعویلات میں، ان نسبتوں کے اس جھنجٹ میں گم ہوں گے، جرت سے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ اس کو علی اعلان غلط کہہ دیا جائے. کیونکہ تھوڑا عرصہ خلافت راشدہ کو گزرا تھا، اور اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور آ گیا، اور پھر براہ راست یزید کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کو گزرے صرف 50 سال ہوئے ہیں، اور اس کی ساتھ کھڑے ہوئے اس کی فوج میں، اس کے قافلے میں بھی بہت سارے بڑے لوگ بھی تھے. تو اتنا آسان نہیں تھا اس کو کافر کہا جائے، اس کو چیلنج کیا جائے، اس کے غلط کو غلط کہا جائے. اس کی تعویل کرنے والے بہت لوگ ہوں گے، حیا کرنے والے بھی ہوں گے. تو پھر بیداری شعور کا وہ مارکا جو امام عالی مقام نے جیتا، وہ کیا تھا؟ امام عالی مقام نے فیصلہ کیا کہ امت کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اور انہیں وہ دکھانے کے لیے جو میں دیکھ رہا ہوں، اس سے کیوں نہ ایسا واقعہ سرزد کروا لیا جائے جس پر اس کے کفر پر مہر ثبت ہو جائے. تو انہوں نے ایک اور عظمت پر مبنی سخاوت کر دی. وہ کیا کہ امت کی آنکھیں قیامت تک کھولنے کے لیے اپنا خانوادہ قربان کر کے اس کے کفر پر مہر ثبت کر دی کہ ویسے تو تمہیں اس میں برائی نظر نہیں آتی، اب جان لو خانوادہ رسول کا قتل کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، کیسے دین کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، کیسے دین کا حامی و ناصر ہو سکتا ہے. بس یہی وہ بیداری شعور تھی جس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہاں اب یزید کے جتنے بھی سپورٹرز ہوں، اس نے امام عالی مقام کو کیسے شہید کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کو کیسے شہید کر دیا. اس کے بعد اہل مدینہ نے بھی بیعت توڑی، اہل مکہ نے بھی بیعت توڑی، اہل کوفہ نے بھی بیعت توڑی، اور پھر امت تقسیم ہو گئی، 4 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، اور بنو امیہ کمزور ہو گئی. تو وہ اس ایک واقعے کے بعد اگلے 5 سال کے اندر وہ پوری ریاست جو بنو امیہ کے اندر جمع تھی وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. یہ وہ بیداری شعور تھی. گو انجام کی طرف کوئی بھی نہ گیا، لیکن امام عالی مقام کی اس قربانی نے آنکھیں کھول دی. آج تحریک منہاج القرآن اس دور میں کیا کر رہی ہے؟ نظام کے شکنجے مضبوط ہیں، ظلم کے پنجے مضبوط ہیں، لیکن سانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء نے کیا کیا؟ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء نے ان عظیم شہداء کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خون سے لوگوں کی آنکھیں کھولیں کہ یہ وہ نظام ہے جو 8 سال تک بھی شہداء کو انصاف نہیں دیتا. ساری زمانے کے آگے خون بہہ بھی جائے لیکن یہ نظام انہیں انصاف دینے کا متحمل نہیں ہے. ساری قوم میں یہ شعور بیدار ہوا. اس موومنٹ نے کیا کیا؟ 2013 اور 14 کے دھرنوں نے کیا کیا؟ وہ شعور کی بیداری کی وہ عظیم تحریک حسینیت کے قافلے کی، جس نے آج پورے ملک کے اندر اس نظام کے چہرے پر پڑا نقاب کھینچ کر اتار دیا اور اسے ننگا کر کے دکھا دیا. یہ وہی بات ہے کہ امام عالی مقام کے ان قربانیوں نے در حقیقت یزید اور اس کے نظام پر پڑے ہوئے نقاب کو کربلا میں کھینچ کر اتار دیا تھا. یہ امام عالی مقام کی کامیابی تھی کہ اس نظام پر پڑا ہوا وہ نقاب جس کی طرف کوئی جرأت نہیں کرتا تھا، ہمت نہیں کرتا تھا، ہو سکتا وہ غلط نہ ہو، تو آپ نے آخری مہر اس پر ثبت کر دی کہ اس کے بعد بھی کوئی مان رہ جاتا ہے. کتنی بڑی سخاوت امت کی آنکھیں کھولنے کے لیے اہل بیت اطہار نے فرمائی. اور آخری بات، امام عالی مقام کے روضہ اقدس پر
لال رنگ کا پرچم لگا. اب ملک یا ان کی حکومت یا جو ذوق یا مزاج ہے، عموماً وہ لوگ کس رنگ کا پرچم استعمال کرتے ہیں؟ کالے رنگ کا، سیاہ. لیکن امام عالی مقام کے مزار اقدس پر سرخ رنگ کا پرچم لگا ہے. وہ کیوں ہے؟ اہل عرب میں ایک روایت تھی کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی اور درمیان میں اگر کوئی محرم اور حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے تو آپس میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ معرکہ ختم کر دیں، جنگ جاری ہے، حرمت کے مہینے گزر جائیں پھر شروع کریں گے. اور جو اس جنگ کا قافلہ سالار ہوتا تھا اس کے خیمے پہ سرخ پرچم لگا دیا جاتا تھا. امام عالی مقام کے روضہ اقدس پر سرخ پرچم اس بات کی علامت ہے کہ یزیدیت کے خلاف جنگ جاری ہے، اور اس قافلے کا سالار امام عالی مقام آج بھی کربلا میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہے. جہاں پر بھی یزیدیت کے خلاف جب جب جنگ جاری ہوگی، لڑی جاتی رہے گی، حسینیت کے قافلے کا علم بردار سردار قافلہ سالار اپنے خیمے سے آج بھی امامت کر رہا ہے. دنیا کے جس خطے میں بھی یزیدیت کے خلاف جنگ ہوگی، امام عالی مقام اس قافلہ سالار کی طرح اپنے خیمے میں سرخ پرچم کے ساتھ موجود ہے. اس لیے تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک یا اس کے تمام فورمز حسینی قافلے کے اجزاء ہیں. حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں اور امام عالی مقام کی امامت میں اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. مارکے کبھی شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ختم ہو جاتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی پھر سے لڑ پڑتے ہیں، لیکن اعلان جنگ باقی رہتا ہے. جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ ہمیشہ لڑی جاتی رہے گی. جب تک یزیدیت باقی ہے، حسینیت سرنڈر نہیں کر سکتی. باقی مارکوں کا آن ہونا، مارکوں کا بند ہو جانا یہ اسٹریٹجی ہے، اور بالآخر فتح حسینیت کی ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ پاک سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے. والسلام وما علینا الا البلاغ.